بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کسی مریض کے اندر جسمانی مرض ہو اور مریض سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے چاہے بظاہر اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اسی طرح ہر انسان سے ہمدردی، سچی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظریات کی اصلاح کی جائے چاہے بظاہر اسے وقتی طور پر تکلیف کیوں نہ ہو۔ اب کوئی شخص اچھا بھلا انسان ہے، برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، برگد کو خدا سمجھ رہا ہے کہ یہی خدا ہے، اس انسان کے احترام کا کیا تقاضا ہے؟ میں بھی کہوں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، برگد خدا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، جس زبان میں بھی وہ سمجھ سکے گا، اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اذیت نہیں دوں گا، کھانا نہیں بند کروں گا، پانی نہیں بند کروں گا، ہوا نہیں بند کروں گا، روشنی نہیں بند کروں گا، اسے اذیت نہیں دوں گا، اس کا احترام کروں گا، لیکن کہوں گا عزیز محترم، یہ برگد، یہ درخت، اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو ایک آری لا کے دیتا ہوں، اس کی شاخیں کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہاں، کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ جس چیز کی شاخیں آپ کاٹ سکتے ہیں وہ آپ کی خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ جس درخت کو آپ کاٹ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ آپ کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مثال کافی ہوتی ہے بہت سے نتائج اخذ کرنے کے لیے۔ انسان کا احترام ہے، ہر انسان کا احترام ہے، لیکن ہر انسان کے باطل نظریات کا احترام تھوڑی ہے۔ اور جو پلورلزم ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ سارے نظریات کا احترام کیجئے، یہ ہے مغالطہ۔ واضح ہو رہی ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، مغالطہ، خود غلط نظریہ رکھنا اور دوسرے کو غلط نظریے میں مبتلا کرنا، یہ سب باطل نظریات ہیں۔ یہ باطل نظریات آتے کہاں سے ہیں؟ یہی باطل نظریات ہیں جو آگے شر پیدا کرتے ہیں۔ یہ باطل نظریات عموماً آتے ہیں، ماشاء اللہ یہاں خدا ہمارے معاشرے کو خوشحال بنائے، ہر ایک کو سرمایہ دار بنائے، مگر کسی کو سرمایہ پرست نہ بنائے۔ یہ جس علاقے میں مجلسیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سب خوشحال گھرانے کے لوگ ہیں، اور میں خود دعا کرتا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے تنہا کہ پروردگار ہماری ملت کو مالا مال کر دے، کوئی ایک فرد ایسا نہ ہو جو نادار ہو، مفلس ہو، غریب ہو۔ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں مولا علی کا کیا جذبہ تھا؟ اللہ اکبر! وہ مولا جس کو اس دنیا نے نہیں دیکھا پھر بھی اس سے عشق کرتی ہے۔ آج 1400 برس کے بعد سب کو حضرت علی نظر آئے ہیں، لیکن آج کرسچن حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، ہندو حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، مسلمان حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، سب عشق کرتے ہیں۔ کیوں عشق کرتے ہیں؟ وہ علی امام ایسے تھے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی تھی، دل سوزی تھی، اور ناداری اور جہل دو چیزوں سے انہیں نفرت تھی، جہالت اور ناداری۔ اور ناداری اور افلاس و فقر کے لیے مولا نے فرمایا ہے لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلتہ، اگر ناداری اور افلاس ایک پیکر میں میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کر ڈالوں۔ ہم نے قادر صاحب کو یوں ہی تھوڑی بلا کے قریب بٹھایا ہے اس اونچی میز پر، یہ جاتے ہیں اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اور آستینیں الٹ کے تقریریں کرتے ہیں، تو میں ان سے بس دو چیزیں چاہتا ہوں، ان سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے۔ میں یہ نہیں کہ چاہتا کہ یہ کہیں مسجد بنائیں جا کے، میں یہ نہیں کہ درخواست کروں گا کہ امام بارگاہ بنائیں، اچھی بات ہے، مسجد بنائیں، امام بارگاہ بنائیں، اور کوئی درخواست ان سے نہیں کروں گا، صرف دو درخواستیں ہیں، اس ملک سے جہالت مٹانے کی کوشش کریں اور افلاس مٹانے کی کوشش کریں۔ 2 پوائنٹ پروگرام ہے بس، جہالت مٹا دیجئے اور افلاس مٹا دیجئے، مٹا نہ پائیں تو کم سے کم مٹانے کی اپنی سی کوشش کیجئے۔
آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کوششوں کا کتنا اجر ہے اور ثواب ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا، جو لوگ سطحی انداز سے سنتے ہیں، بلکہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی جملہ تو ملے کہ میں مولانا پہ اعتراض کر سکوں، وہ فوراً کہتے ہیں صاحب آج تو ممبر سے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ امام باڑہ بنائیے. انہوں نے مخالفت کر دی. میں نے جملہ کیا کہا؟ 2 چیزیں مٹا دیجیے، جہالت اور افلاس. اگر آپ نے 2 چیزیں مٹا دی، ہر گھر امام باڑہ بن جائے گا، ہر گھر مسجد بن جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. مولا علی سے کیوں دور ہیں لوگ؟ جہالت کی بنا پر. اہل بیت سے کیوں دور ہیں؟ جہالت کی بنا پر. کوئی کہے سیاست کی بنا پہ، میں کہوں گا ٹھیک ہے، لیکن اس سیاست کی بنا پر جس کی بنیاد جہالت ہے. خود لفظ سیاست کہاں سے آیا ہے معلوم ہے؟ یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہندی کا بھی نہیں ہے. یہ لفظ سیاست عربی الاصل ہے، خالص عربی الاصل. عربی ہے لفظ سیاست، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں جو بیسک میننگ ہے، جو بنیادی معنی ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ تربیت کے معنی ہے. ساس یسوسو یعنی تربیت کرنا. تربیت کرنا. سیاست اس لیے سیاست کہلاتی ہے کہ پوری نیشن کی تربیت کی جاتی ہے. عوام و خواص، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کی تربیت کرنے کا نام ہے سیاست. اور اسی لیے مولائے معصوم نے اہل بیت سے ہونے والے امام نے کہا ہے نحن ساست العرب، عرب کی تربیت کرنے والے تو ہم ہیں. ہم ہیں عرب کی تربیت کرنے والے. نحن ساست العرب. تو اب آپ نے اس لفظ کے معنی بھی سیکھ لیے اور جان لیے اور دیکھا کہ کس زبان سے ادا ہوئے ہیں. معصوم نے کہا نحن ساست العرب. آپ ساست و پاکستان ہیں. آپ اور آپ کے افراد وہ پاکستانی سیاست میں. تو کام کیا ہے؟ تربیت کرنا. تربیت تربیت تربیت. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. جہالت مٹائیے اور افلاس، ناداری. آپ کو اندازہ نہیں اس قوم میں کتنی جہالت ہے، کتنی جہالت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور اس سینے میں کتنے زخم ہیں، میرے دل میں کتنے ناسور ہیں. جب لوگوں سے ملتا ہوں، ان کے سوالات، ان کے ایشوز، ان کی پرابلم سنتا ہوں، سبھی آتے ہیں نا اپنی اپنی بات کہنے، چھوٹے سے بڑے تک. اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ دین کی خبر ہے نہ دنیا کی. اور بطور خاص دینی معاملات میں اس قدر سادہ لو ہیں کہ خدا کی قسم کبھی کبھی تنہائی میں مصلی پہ بیٹھ کے گریہ کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ قوم کہاں پہنچ گئی. دشمن نے آپ کو اپنے دین اور اپنی تہذیب کا مذاق اڑانا سکھا دیا. وہ اب بھی چل رہا ہے معاملہ. صرف تلوار کی جنگ تھوڑی ہے، صرف بندوق اور ٹینک اور میزائل اور بموں کی جنگ تھوڑی ہے. جنگ عقیدوں کی ہے، بھولیے گا نہیں. جنگ عقیدوں کی ہے. ہمارے مسلمان سیاست دانوں کو اور جوانوں کو یونیورسٹی میں اور کالج میں اور میڈیا میں ہر جگہ سمجھایا جاتا ہے مذہبی تعصب نہ رکھو، یہ اسلام کیا ہے، یہ جہاد کیا ہے، سیکولر بن جاؤ، لبرل بن جاؤ، ساری انسانیت کا درد ہو. پالیٹیشنز کے دل میں ہے ساری انسانیت کا درد، جو خود درندے ہیں، پست ترین درندے، وہ آپ کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں اور آپ اسے دہرا رہے ہیں. اور جو رحمت عالم تھا، اس نے جو تمام انسانیت کے لیے سبق دیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں.
قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ خود، اور اپنی تہذیب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خود کو دانشور سمجھ رہے ہیں. آپ دانشور نہیں ہیں، سینہ دانش کا ناسور ہیں. دانشور نہیں ہیں. آپ کے مشام میں جہاں تک دانش کی خوشبو نہیں پہنچی، آپ کے کام و دہن دانش کی لذت سے واقف نہیں ہوئے.